بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے اربوں مالیت کا امریکی اسلحہ واپس کرنے کے ٹرمپ کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان 2021 میں افغانستان سے نکلنے کے دوران امریکی فوجیوں کے پیچھے چھوڑا گیا کوئی بھی فوجی ساز و سامان واپس نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی طیارے ساز و سامان اور آلات واپس نہ کیے تو تمام مالی امداد بند کر دیں گے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کی مالیت $7 ارب سے زیادہ ہے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کو 2017 کے مقابلے میں کہیں زیادہ مختلف جغرافیائی سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی منظرنامے پر ایٹمی طاقتوں کی سرحدوں پر مشتمل 3 سلگتی جنگیں ہیں۔ اسرائیل کا ہمسائے ممالک پاکستان کا افغانستان اور یوکرین کا روس کے ساتھ تنازعہ چل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دستخط کردہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تقریباً 1600 افغان شہری جنہیں واشنگٹن کی طرف سے امریکہ میں آباد ہونے کے لیے کلیئر کر دیا گیا تھا، ان کا امریکہ میں داخلہ روک دیا جائے گا۔ ان میں امریکی فوج میں فعال اہلکاروں کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت غیر معینہ مدت کے لیے تمام پناہ گزینوں کی امریکہ میں آبادکاری کو معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چائنا کے صدر شی جن پنگ سے یوکرین کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کرنے کو کہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر کو یوکرین کے مسئلے پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر پوٹن مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے کہ روس پر پابندیاں عائد کر دوں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے یکساں سول کوڈ یعنی UCC کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ UCC کے ذریعے صرف مسلمانوں کو ان کی مذہبی رسومات کے مطابق شادی، طلاق اور جائیداد کی تقسیم سے روکا جا رہا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ پر UCC لاگو نہیں کیا جا رہا۔ اسد الدین اویسی نے UCC پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب ہندو مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں بدلتا ہے تو اجازت لینی پڑتی ہے، تو ایسے میں یہ یونیفارم سول کوڈ کیسے ہوا؟ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ BJP حکومت وقف کے حوالے سے جو قانون لا رہی ہے وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وقف املاک کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے روکنے میں ناکامی پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو خط لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 23 کو حماس کے حملوں کو روکنے میں ناکامی کے باعث میں 6 مارچ 2025 کو اپنی مدت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی نے لکھا کہ 7 اکتوبر کی صبح میری کمان میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز اسرائیل کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی اور پھر اسرائیل نے بھاری اور دردناک قیمت چکائی۔ دوسری جانب دوستو، عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کی مدت ملازمت مارچ میں ہی ختم ہو رہی ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر دنیا بھر میں خواتین کی حفاظت ایک بڑی تشویش ہے، جس میں وہ اپنے گھروں میں بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ یہاں وہ 10 ممالک کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خواتین مسافروں کے لیے غیر محفوظ تصور کیے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ خواتین مسافروں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سر فہرست ہے۔ برازیل تفریحات اور چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک مقبول مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے۔ روس ان ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں خواتین کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو میکسیکو، ایران اور ریپبلکن ڈومینیکن مصر، مراکش اور ہندوستان بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ہندوستان اس فہرست میں 9ویں نمبر پر ہے، لیکن عدم مساوات کے انڈیکس کے مطابق بھارت پہلے نمبر پر ہے۔
جہاں خواتین کو مار دیا جاتا ہے اور واقعات ایسے بڑے پیمانے پر عام ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد چرچ میں ادا کی گئی پہلی دعائیہ تقریب میں ہم جنس پرست اور غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق پالیسی پر خاتون بشپ نے ٹرمپ کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ تقریب کے خطبے میں خاتون بشپ کی اپنی پالیسی پر تنقید خاموشی سے سنتے رہے، تاہم بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں ناراضگی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کا اس پر بھی خاتون بشپ پر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ذاتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر بھی تنقید اور طنز بھری پوسٹ کر ڈالی۔ امریکی صدر نے لکھا کہ نام نہاد بشپ ایک بائیں بازو کی سخت گیر اور ٹرمپ سے نفرت کرنے والی خاتون ہیں، جنہوں نے چرچ کو گندی سیاست میں گھسیٹا۔ صدر ٹرمپ نے خاتون بشپ کو بدتمیز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ تقریب میں ان کا درس بورنگ اور غیر متاثر کن تھا، وہ چاہتی تو اس سے بہتر کر سکتی تھی۔ امریکی صدر نے لکھا کہ خاتون بشپ کے ترش لہجے میں کی گئی باتیں ان کی میرے لیے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خاتون بشپ ان غیر قانونی تارکین وطن کی بڑی تعداد کا ذکر کرنے میں ناکام رہی جو ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے ہی لوگوں کو، امریکیوں کو مارا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ خاتون بشپ اور ان کے چرچ کو امریکی عوام سے معافی مانگنا ہوگی۔ دوستو، خاتون بشپ نے تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ سے اپیل کی تھی کہ ہم جن پرستوں، تارکین وطن اور ان کے بچوں پر رحم کریں۔ چرچ کی بشپ نے درس میں مزید کہا تھا کہ تارکین وطن کی اکثریت مجرم نہیں ہے، بلکہ محنت کش ہیں۔ ہمارا خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اجنبیوں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سرزمین پر ہم سب بھی ایک زمانے میں اجنبی ہی تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسپین کو ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بلاک برکس کا حصہ سمجھتے ہوئے ٹیرف میں زبردست اضافہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ ان کے آفس میں ایک صحافی کے اسپین کی جانب سے معیشت کا 2% دفاع پر خرچ نہ کرنے کے سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسپین اس فہرست میں بہت نیچے ہے۔ پھر امریکی صدر نے کہا کہ وہ برکس کے ممالک میں شامل ہے۔ بہت جلد اسے اندازہ ہو جائے گا جب ٹیرف میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ اسپین حکومت کا اس معاملے پر کیا یہ کہنا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امریکی صدر نے یہ بات کیوں کی؟ یا تو وہ کچھ بھول گئے ہیں یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، مگر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسپین برکس کا رکن نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے رہا کی گئی 3 یرغمالی خواتین نے اسرائیل پہنچنے کے بعد قید کی روداد سنا دی، جس سے اسرائیلی میڈیا کو سام سونگ گیا۔ اسرائیلی میڈیا دوستو ہمیشہ سے حماس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتا آیا ہے اور رہا ہونے والی یرغمالیوں کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا آیا ہے۔ 3 دن پہلے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا پانے والی 3 اسرائیلی یرغمالی خواتین کے بیانات سامنے آئی ہیں۔ رہائی پانے والی خواتین نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ خواتین نے مزید بتایا کہ ہمیں زیر زمین سرنگوں میں رکھا گیا تھا، جہاں کھانے پینے اور ٹی وی اور اخبارات کی سہولت بھی فراہم کی جاتی رہی۔ اسرائیلی خواتین کا کہنا تھا کہ حماس نے ہماری اچھی دیکھ بھال کی اور بیماری کی صورت میں بروقت دوائیں اور علاج معالجہ فراہم کیا۔ حماس کی قید میں رہنے والی اسرائیلی خواتین نے بتایا کہ ہم نے اپنے حق میں ہونے والے مظاہرے بھی ٹی وی پر دیکھے۔ ہم پر حماس نے پابندی نہیں لگائی، کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ سوشل میڈیا پر اودم مچانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ مواد تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا بھی اختیار ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جس طرح حسینہ واجد کی حکومت جانے کا پتہ ہی نہیں چلا، ویسے ہی یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ پٹیالہ جیل کے باہر انہوں نے گفتگو میں کہا کہ رٹے رٹائے گواہ آ جاتے ہیں، ہر گواہ ایک ہی بات کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے وہاں کیسز فکس ہی نہیں کیے جا رہے۔ خان صاحب نے وکلا کو ہدایت کی ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر اور علی امین کی ملاقات ایک بریک تھرو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساکھ کو بچانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو برابر سمجھنا ہوگا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بن جائے گا اور مذاکرات بھی چلیں گے۔ اس وقت ایک عالمی دباؤ ہے اور پاکستان کو اس کا بھی سامنا ہے۔ علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کے مشورے بھی ملنے لگے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ گئے، جس کے بعد پنجاب کے متعدد ارکان اسمبلی نے علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا مشورہ دے دیا۔ رہنماؤں کی رائے ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے اور پارٹی میں متحرک ہیں۔ پنجاب کے ارکان اسمبلی نے علیمہ خان سے ملاقات میں بھی انہیں یہ مشورہ دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وراثتی سیاست چلتی آ رہی ہے، پارٹی کو ڈیموکریٹ بنانا مشکل ہے۔ موجودہ قیادت کی وجہ سے پارٹی ڈسپلن میں توازن نہیں رہا۔ میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک کے مطابق ایک سے زیادہ ہدایت کی وجہ سے فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ 24 نومبر کا احتجاج بھی غلط فیصلے کی وجہ سے ناکام ہوا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پولیس کا کہنا ہے کہ شرپسندوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کا آپریشن ابھی جاری ہے، جس میں توپ خانے کے ساتھ ساتھ جنگی ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ کرم پولیس کے مطابق بگن اور اس کے مضافات میں مختلف اہداف کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بگن جانے والے تمام راستے بند ہیں، جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ پولیس اہلکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورا علاقہ فوج کے محاصرے میں ہے اور اس علاقے میں کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں۔ کرم کے جن علاقوں میں دوستوں شدت پسند موجود ہیں، وہاں ان کے خلاف کارروائیاں ناگزیر ہو چکی تھی اور ان کارروائیوں کا مقصد شرپسندوں کے بنکر مسمار کرنا اور پشاور سے پاڑا چنار تک راستے کو محفوظ بنانا ہے، جو فرقہ وارانہ تشدد کے پیش نظر 100 سے زائد دن سے عام ٹریفک کے لیے بند ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ مسلح شدت پسند مقامی آبادی میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے بقول یہ کارروائیاں انہی عناصر کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ کرم کے علاقے بگن، چھپری، اوچت، ڈوٹ کمر، مندوری اور قریبی علاقوں میں فوج اور ایف سی کے جوان موجود ہیں اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بگن اور اس کے ساتھ دیگر علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ اب ان گھروں میں کہیں کہیں 1 یا 2 افراد موجود ہیں جو اپنے گھریلو سامان کی حفاظت کے لیے اپنے مکان میں رکے ہیں۔ بیشتر لوگ تو پہلے ہی نقل مکانی کر چکے تھے جب 22 نومبر کو بگن بازار پر حملہ کیا گیا تھا۔ کرم سے نقل مکانی کرنے والے افراد ہنگو، ٹل، کوہاٹ اور پشاور کی جانب گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ صوبائی حکومت کی جانب سے ضلع کرم میں کوئی 3.5 ماہ سے جاری کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں اور اس کے لیے مخالف دھڑوں سے جرگے اور مذاکرات اور معاہدے بھی کیے گئے۔ ضلع کرم دوستو ایک مشکل علاقہ ہے اور اس مرتبہ کرم میں متعدد سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں۔ ان میں اگر کل عدم تنظیم تحریک طالبان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب زندیون اور فاطمیون جیسی تنظیموں کے لوگوں کی موجودگی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس مرتبہ سٹیک ہولڈرز شیعہ سنی ہی نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگرچہ دوستو فوجی آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، لیکن گزشتہ 3 مہینوں سے جو کشیدگی اور راستے بند ہیں تو وقتی طور پر یہ کارروائی شروع کی گئی ہے تاکہ اتنا امن قائم ہو سکے تاکہ راستے کھل سکیں اور اس کے بعد پھر امن کمیٹیوں اور مقامی قبائلی عمائدین کو اتنا موقع مل سکے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ضلع کرم میں دوستو مختلف قبائل کے درمیان تنازعات اور جھڑپوں اور پھر اس میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کا پیش آنا یہاں دہائیوں سے جاری ہے۔
لیکن اس مرتبہ کشیدگی 12 اکتوبر 2024 کو شروع ہوئی جب ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد ایک قافلے پر حملہ ہوا جس میں متعدد اموات واقع ہو گئیں۔ یہ دونوں واقعات مخالف دھڑوں پر ہوئے، جن میں سے ایک کا تعلق اہل تشیع سے تھا اور دوسرے حملے میں مارے جانے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ ان واقعات کے بعد کرم یعنی اہل سنت کے علاقوں سے اہل تشیع کے علاقوں تک جانے والے راستے مقامی لوگوں نے بند کر دیے تھے، جس سے پارا چنار اور دیگر علاقوں کو رسد بند کر دی گئی تھی۔ 21 نومبر کو سیکیورٹی اہلکاروں کے تحفظ میں ایک قافلہ کرم بھیجا گیا، لیکن اس قافلے پر اوچت کے قریب مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس میں 50 کے قریب اموات اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد 22 نومبر کو بگن بازار پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس میں بازار میں دکانوں مکانات کو آگ لگا دی گئی اور اس میں 32 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اشیاء ضروریہ پارا چنار تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے اور کئی ٹرک پارا چنار پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جب سامان سے لدے 34 ٹرک پارا چنار جا رہے تھے تو ان پر پھر حملہ کر دیا گیا، جس میں گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ اس دوران کچھ گاڑیوں کو لوٹا گیا اور 5 ڈرائیور سمیت 7 افراد کو مار دیا گیا اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا۔ علاقے میں دوستو اب بازار بند ہیں، ضروری اشیاء کا ملنا مشکل ہو گیا ہے اور علاقے میں لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو سامان آ رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور نجی سطح پر میڈیکل سٹورز پر بنیادی ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔